أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتاحين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وظلمت الانكسار اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور جانے جانا حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس بلا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ سیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا، وہ وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کتنے ہیں، پھر جو غسل کا بیان ہوا، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں پاکی حاصل کرنے کا بیان فرمایا، پھر ہم نے یہ سیکھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، یہ نماز کا طریقہ کیسا ہے۔ ہم نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ یہ تو سیکھا، اب یہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ علماء نے جیسے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا ہے، جیسے بتایا کہ وضو کے لیے سب سے پہلے وضو کی نیت کا ہونا ضروری ہے، غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے غسل کی نیت کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نماز کے لیے سب سے پہلے یہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ، سب سے پہلے ہم جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ قبلہ رخ ہونا ہے یعنی اپنا سب کچھ قبلے کی جانب کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا منہ، ہمارا سینہ سب کچھ تو قبلے کی جانب ہے لیکن ہمارے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، بلکہ جو علماء نے طریقہ احادیث سے بتا کر ہمیں، احادیث سے لے کر ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، یعنی کہ اگر آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہے تو نیچے آپ کے پاؤں بھی قبلے کی جانب ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں بھی بالکل سیدھے قبلہ رخ ہونے چاہیے، پاؤں بالکل ٹیڑھے یا تھوڑے ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل سیدھے قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ تو پھر نماز شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ ہم جو نفل نماز پڑھیں یا سنتیں پڑھیں یا جو ہم فرائض پڑھیں،
سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہاتھ کھڑے کرنے ہیں تو ہاتھوں کو جب کھڑا کرنا ہے تو ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے اور ہاتھوں کی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے طریقہ کہ انگلیاں بالکل کھلی نہیں ہونی چاہیے. انگلیاں کلوز بالکل ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ تھوڑی کلوز ہوں, تھوڑی سی کھلی ہوں. انگلیاں بالکل کھلی نہ ہوں بلکہ تھوڑی سی ملی ہوئی ہوں. اور اپنے کانوں تک لے کر جانا ہے. اپنے کانوں کی لو سے آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو سے ٹکرائیں. کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ملانا ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے. جب اللہ اکبر کہیں گے تو اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. پھر ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں آپ کی بائیں ہاتھ کی بازو کے اوپر آنے چاہیے. آپ کے بائیں بازو کے اوپر آپ کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں اور آپ کے جو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے یہ آپ کی کلائی کے ارد گرد آئے. آپ کی کلائی کے ارد گرد آپ کی دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بازو کے اوپر اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ آپ کے بائیں ہاتھ کی کلائی کے ارد گرد. اسے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے, انگلیاں اوپر رکھ کے. پھر آپ نے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں. ناک کے نیچے جب ہاتھ باندھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے. جو ثنا ہمیں سکھائی گئی وہ ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد تحفظ تسمیہ پڑھنا ہے, یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے ہیں. یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد اگر کوئی سورہ آتی ہے مکمل تو وہ پڑھ لی جائے. اگر سورہ کوئی نہیں آتی تو کم از کم 3 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد رکوع جانا ہے. اب رکوع جانے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک لے کے جانا ہے اور پھر گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اپنے انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور پھر آپ کی کمر اور آپ کا سر یہ بالکل برابر ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سر جھکا دیا یا سر اوپر اٹھا دیا. آپ کی کمر اور آپ کا سر جو ہے یہ بالکل برابر ہونا چاہیے اور آپ کے گھٹنوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہو. انگلیوں کو خوب کھول کر اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. پھر اس کے اندر رکوع کے اندر پھر سبحان ربی العظیم وہ 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ جو ہے یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے. سیدھے کھڑے ہو کر پھر سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا ہے. اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ کہنا ہے. اس کے بعد جب ہم نے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلے جو نیچے والے اعضاء ہیں یعنی کہ نیچے کی طرف سے شروع ہوں تو پہلے ہمارے گھٹنے آتے ہیں. تو اب سجدے میں جانے کے لیے ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں رکھیں گے بلکہ ہم پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے. اس کے بعد جو ہمارے اعضاء میں سے دیکھیں تو پھر گھٹنوں کے بعد ہمارے ہاتھوں کی باری آتی ہے. اب ہم پہلے گھٹنوں کے بعد اپنے ہاتھ رکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے زمین پر اپنا چہرہ لگانا ہے. اپنا چہرہ لگانا ہے تو پھر چہرہ بھی سیدھا نہیں لگا دینا بلکہ چہرے بھی بس نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے جو چیز پہلے آتی ہے اسے پہلے لگائیں گے نیچے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والی چیز یعنی کہ پہلے ہاتھوں کے بعد پہلے چہرے میں سے ناک آتا ہے تو ہم پہلے ناک زمین پر لگائیں گے. اس کے بعد ہم ماتھا لگائیں گے اور ناک بھی ایسے لگانا ہے کہ ناک کی جو یہ والی ہڈی ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے, یہ زمین کے ساتھ بس ہونی چاہیے. یعنی کہ پورا ناک جو ہے کہ ناک کی یہ والی ہڈی یہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے. اور پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے پھر سجدے میں جا کے ہم نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی یہ کم از کم 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے.
اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے یعنی سجدے سے جب ہم اٹھیں گے تو اس کا بھی طریقہ پہلے یہ ہوگا کہ ہم نے جو چیز سب سے آخر میں لگائی تھی اب ہم اسے سب سے پہلے اٹھائیں گے. یعنی ہم نے سجدے میں جاتے ہوئے چہرے میں سے اپنا ماتھا سب سے اینڈ میں لگایا تھا زمین پر, اب ہم سب سے پہلے اپنا ماتھا زمین سے اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد اپنا ناک اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. اب یہ سجدے سے ہم بیٹھ گئے. اب یہ جو بیٹھنا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں. یہ جلسہ کیسے کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ سجدے سے اٹھے ہاتھ رکھے اور ساتھ ہی فوراً یا وہ دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے, بلکہ سجدے سے جب اٹھنا ہے تو ایک مرتبہ صحیح طریقے سے بیٹھنا ہے. اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو دونوں پاؤں ہیں ان میں سے دایاں پاؤں آپ کا اس کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین کے ساتھ ایسے لگی ہوں, یعنی انگلیوں کا جو ٹیل ہے, انگلیوں کا نیچے والا حصہ یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو اور آپ کا پاؤں پیچھے والا حصہ وہ کھڑا ہو, اور آپ کا جو بایاں پاؤں ہے وہ زمین کے اوپر بچھا ہوا ہو اور اس کے اوپر آپ بیٹھیں. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے. اور پھر جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے یعنی سجدے سے اٹھے وہ بیٹھیں تو اب صحیح طریقے سے بیٹھنا ہے. بیٹھ کر پھر جو ہے وہ دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے. اب دوسرے سجدے کا بھی وہی طریقہ کہ سب سے پہلے ہم ہاتھ نیچے لگائیں گے, پھر ناک لگائیں گے, پھر ماتھا لگائیں گے. اب یہ جب ہم سجدے میں چلیں گے اس کے بعد پھر ہم وہی 3 مرتبہ کم از کم جو ہے وہ تسبیح پڑھیں گے. اب اس کے بعد جب اٹھنا ہے تو اوپر اٹھنے کے لیے بھی ہم پہلے ماتھا اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد ہم اپنا ناک اٹھائیں گے, پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھیں گے, یعنی کہ اپنے جو ہے یہ گھٹنوں کے پاس ہم رکھیں گے اپنے ہاتھوں کو. اب ہم اپنے وزن پر, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ جو ہے وہ زمین پر تیل لگا کر ہم جو ہے وہ, اگر ضرورت نہیں ہے بلا عذر جو ہے وہ زمین پر آپ تیل نہیں لگا سکتے. یعنی کہ کوئی بزرگ ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ سہارا لیے بغیر اٹھ نہیں سکتے, اب ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ زمین پر ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ تیل لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہم جب اپنے ہاتھوں کو سجدے سے اٹھ کے رانوں پر رکھیں گے تو پھر ایسے ہی اپنے وزن پر ہی ہم اوپر کھڑے ہوں گے. اوپر جب کھڑے ہوں گے تو دوبارہ وہی طریقہ کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. باندھنے کا وہی طریقہ کہ اپنے جو ہے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ آپ کی بائیں بازو کے اوپر آنے چاہیے, اور آپ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ آپ کی کلائی کے ارد گرد آنے چاہیے. اور یہ جب ہم ہاتھ باندھ لیے پھر وہی سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی سورت ملائی یا کوئی آیات ملا کے پھر جب ہم رکوع میں جائیں گے, اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ وہی طریقہ کہ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جا کے جیسے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا کہ جیسے اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھا تھا, پھر آپ کی جو ہے وہ کمر اور آپ کا سر اسی طرح برابر ہونے چاہیے, اور پھر رکوع سے اٹھ کر واپس پھر دوبارہ سجدے میں. پھر سجدے کا وہی طریقہ کہ سب سے پہلے آپ نے گھٹنے لگانے ہیں, پھر ہاتھ نیچے رکھنے ہیں, پھر ناک, پھر ماتھا. پھر جب اٹھنا ہے تو وہی طریقہ سب سے پہلے ماتھا اٹھانا ہے, پھر ناک اٹھانا ہے, پھر ہاتھ جو ہے وہ اپنی رانوں پر رکھنے ہیں. اب جب ہم یہ دو رکعتیں مکمل ہو گئی, مطلب کہ جب ہم دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھیں گے تو اب ہم جو ہے وہ اتحیات بیٹھیں گے. اتحیات بیٹھیں گے, اس کو قاعدہ بھی کہتے ہیں. اب ہم قاعدہ کریں گے, بیٹھیں گے, لیکن 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں, اور جو دوسری رکعت میں یا پھر اگر 4 رکعت کی نماز ہے جو وہ آخر میں بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں. اب یہ جو ہم دوسری رکعت کے یہ قاعدہ کیا, اب اس میں ہم اتحیات پڑھیں گے, اسے تشہد بھی کہتے ہیں. اور جب ہم یہ اتحیات پڑھیں گے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جب ہم کلمہ پر پہنچیں گے یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اب یہ جو اشہد اللہ ہے یعنی کہ یہ جو اشہد اللہ کرنے کا جو لا ہے اس پر جب ہم پہنچیں گے تو ہم اپنی جو ہے یہ دائیں ہاتھ کی یہ بڑی انگلی, درمیان والی انگلی اور آپ کا جو یہ انگوٹھا ہے اسے ملانا ہے ایسے, اور آپ کے یہ دائیں ہاتھ کی
آخری والی دونوں انگلیاں اسے ہتھیلی کے ساتھ ملانا ہے. اسے ملا کر پھر جب ہم اشہد اللہ اس پر پہنچیں گے تو ہم نے یہ شہادت کی انگلی یہ کھڑی کرنی ہے. شہادت کی انگلی کھڑی کرنی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب ہم الا اللہ پر پہنچیں گے تو ہم نے دوبارہ انگلی سیدھی کرنی ہے اور پورا ہاتھ جو ہے یہ کھول دینا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد پوری جو ہے وہ تشہد پڑھنی ہے. عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اب اگر ہم نے 4 رکعت کی نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. وہی طریقہ کہ ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ سورت ملائی پھر وہی جو ہے وہ سجدہ رکوع کیا. اور ایسے ہی ہم اپنی 4 رکعت مکمل کریں گے. اور اگر ہم نے 2 رکعت کے بعد عبدہ و رسولہ کے بعد ہم نے اپنی جو ہے وہ 2 رکعت مکمل کرنی 4 رکعت نہیں پڑھنی تو پھر ہم عبدہ و رسولہ کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے. دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم دونوں طرف سلام پھیریں گے. اور سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی نگاہ اپنے کانوں پر رکھیں گے. جب ہم نے سلام پھیرنا ہے تو اپنی نگاہ کانوں پر رکھنی ہے. دائیں طرف سلام پھیریں گے پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے. یہ تھا نماز کا جو ہے یہ مکمل طریقہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے حقیقی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی عبادات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.